اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وقت کی کمی کی وجہ سے قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ ہم تلاوت کرتے ہیں، باقی آپ لوگ گھر جانے کے بعد جو حصہ ہم نے ترجمہ تفسیر کا کیا ہوتا ہے اس کی عربی ضرور پڑھا کریں ایک دفعہ، آپ کو بہت لذت، بہت قرب اللہ کا محسوس ہوگا۔ میری روٹین یہ ہے کہ جو میں نے پڑھایا ہوتا ہے نا تو وہ میں اس کو صبح کی نماز میں پڑھتی ہوں۔ آپ لوگ بھی اگر کسی بھی عشاء کی نماز میں یا صبح کی نماز میں قرآن پاک کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت اللہ کا قرب محسوس ہوگا اور بہت لذت آئے گی جس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، ان پر نمبر 1 فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، نمبر 2 رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، نمبر 3 فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، نمبر 4 اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو لہذا اتنا فائدہ اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھنا، سمجھنے کی جو فضیلت ہے، اتنا فائدہ کسی بھی محفل میں نہیں ہوتا جتنا اکٹھے بیٹھ کر قرآن کے مجلس میں پڑھنے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کر لے، یا اللہ ہم تیری کتاب کو تیری رضا کے خاطر سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کل تو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو اکٹھے کرنا، آمین۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کی اس توفیق پر شکر ادا کرنا ہے کہ اس کی رحمت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے خوش ہو جائیں جو لوگ جمع ہو کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انہیں تو خوش ہو جانا چاہیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، اس کے پڑھنے پر، اس کی رحمت کے اترنے پر، فَلْيَفْرَحُوا یہاں پر بیٹھ کر پڑھنے پر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ تو لہذا ہم نے دعا کرنی، یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دیں، جو ہم پڑھیں ہمارے دلوں میں اترے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ دوسرا پارہ ہم نے شروع کرنا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ سفہاء یہاں پر لفظ بے وقوف کہا ہے، یہ لفظ ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ، جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرے گا، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی جو بے وقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے میرے خیال میں آیت ہے 120 یا 130، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سفہاء کا لفظ استعمال کیا۔ تو بے وقوف لوگ کون تھے؟ یہودی تھے اور منافقین تھے۔ کہیں گے ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہے مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے پارے تک ہم نے امت مسلمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی قوم بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، ان کی ہم نے تاریخ پڑھی۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو امت مسلمہ جو موجود ہم ہیں، ان کی تاریخ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔
اس پارے کے اندر ہم احکامات کی کثرت پڑھیں گے، اور اس پارے کے اندر قبلے کی تبدیلی کا واقعہ پڑھیں گے، قبلے کا تعین پڑھیں گے، عبادت کو منظم کرنے کے ہم طریقے پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو جس رخ پر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، اسی رخ پر سامنے ہی مدینہ میں بیت المقدس تھا، یعنی ایک ہی رخ میں منہ کرنے سے بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا۔ جب آپ نے ہجرت کر لی، ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ آئے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد یہودی چونکہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کیا، آپ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا قبلہ۔ اچھا، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت تھا، ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ پر اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف اب کر دیں۔ ٹھیک ہے، نماز کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب قبلہ چینج ہوا تو امام کو اب دوسری طرف آنا تھا، مقتدی تو وہیں پر انہوں نے رخ اپنا بدل لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے بالکل آگے جب ہم آئے تو ہمیں دیر لگی، اس طرح پلٹنے میں لوگوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ہم نے اب اپنے نماز میں رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہاں پر تبدیلی احکام یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے تھے اس دور میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہونی تھیں، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی وجہ سے آئے تھے، اور بیت اللہ بھی وہی آپ کا دل چاہتا تھا کہ وہی ہو جائے، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو یہودیوں کی وجہ سے آپ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر دیا، یعنی بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے وقوف لوگ یعنی یہودی اور منافقین کہیں گے بلو بھائی، اب پہلے جو ہے ادھر آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر منہ کر لیا، یہ دین ہے یا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ جب قبلے تبدیل ہوں گے تو آوازیں تو اٹھیں گی، ایسی بات نہیں تھی کہ قبلہ تبدیل ہوا ہو یہودی منافقین باتیں نہ بنائیں، ٹھیک ہے، تو باتیں انہوں نے بنانے شروع کر دیں، بہت ذرا یہ باتیں بناتے تھے، مخالفتیں کرنے شروع کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس تبدیلی میں اصل امتحان تھا ہمارا کہ یہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک مختصر اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نسبت میں نے اپنی طرف کر دیا کہ بھئی میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے کہ کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، وہ جس کو چاہے جس راستے پر چلا دے، اللہ کی مرضی۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے عادل، درمیانی، عدل والی امت، ٹھیک ہے، تو درمیانی امت ہم نے تمہیں بنا دیا۔ یہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا، درمیانی امت کا، درمیان والی امت۔ امت محمدیہ کو اس ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری دے دی، بڑا مقام دے دیا، اور پھر اس کے بعد بڑی ذمہ داری بھی دے دی کہ آئے تم بعد میں ہو لیکن تم نے اللہ کا دین تمام لوگوں تک، قیامت تک لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو دیا تھا، ان کے انبیاء آ کر کر رہے تھے، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، اور ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ امت وسط لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس نے جو ہے امت وسط بننا ہے، اور پھر دنیا کے تمام لوگوں پر گواہ بننا ہے، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی قیامت والے دن امت محمدیہ تمام امت پر گواہی دے گی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام ہم نے قیامت تک کے تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے آپ کا پہلا قبلہ بیت المقدس اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ مخالفت تو کر رہے تھے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اب آپ جو ہے نا نسبت تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اب مدینہ میں جانے کے بعد آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور یہودی کہتے تھے ویسے آپ ہم سے ہر معاملے میں مخالفت کرتے ہیں اور قبلہ آپ نے ہمارا بنایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دیں تب تک وہ بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ امتحان کے لیے، ہم نے یہ آزمائش کے لیے امتحان لینا تھا کہ اصل میں کون اپنے روایات پر لگا رہتا ہے اور کون ابراہیم علیہ السلام کے دین، کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی ایک بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ انہوں نے تو نماز میں قبلہ تبدیل کر لیا۔ اللہ کہہ رہے جب اللہ کے رسول پھر کر آئے تو کسی نے انتظار ہی نہیں کیا کہ نماز کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھیں گے تو پھر ہم اپنا رخ بدلیں گے۔ انہوں نے تو نماز میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات نہیں تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اچھا اور اب ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جو ہماری پچھلی نمازیں تھیں ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی کہ دیکھو تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف جتنے بھی نمازیں پڑھیں وہ نمازیں تمہاری ضائع نہیں ہوئیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تو لوگوں کے حق میں بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہذا آپ کو اس قبلے کی طرف ہم پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی اترے گی کہ میں اپنا منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف، قبلے کا رخ میں اپنا بیت اللہ کو بنا دوں۔ تو یہ چاہت ان کے دل میں تھی۔ مومن کے دل میں چاہت بھی ہو تو وہ اللہ رب العزت تک پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چاہت تھی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا کرو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس طرح بھی رخ کرنا چاہو کر لو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اگلی آیت آئے گی جس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ آیت تو برقرار ہے، اس آیت کو تو ہم پڑھتے ہیں، وہ حکم یہ ہے جہاں کہیں بھی تم نے ہونا ہے اپنا نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف ضرور کرنا ہے۔ یہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بنایا تھا اور ان کا بھی یہی قبلہ تھا۔ ان کو اس بات کا پتہ بھی ہے لیکن یہ فرما برداری نہیں کرنا چاہتے، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خواہشات کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو تبدیل کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، تبدیل اپنے آپ کو کرنا، تبدیلی احکام۔ اصل میں اس میں بہت بڑا امتحان تھا کہ یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا اپنے پرانے روایات پر جمے رہتے ہیں، یا منع کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی نشانی لے آئیں کے پاس، اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ضد، ہٹ درمی، حسد کی وجہ سے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیوں چینج کریں، ہم اپنے آپ کو کیوں چینج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی آپ نشانی لے آئیں یہ نہیں اپنا قبلہ بدلیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ دیکھیں کتنا ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ مخالفت کا کہا گیا ہے۔
آپ نے ان جیسا نہیں کام کرنا، آپ نے ان کے قبلے کی طرف اب منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، بلکہ کوئی بھی دوسرے قبلے کی اتباع نہیں کرے گا۔ اور اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اس علم کے آ جانے کے بعد جو کہ آپ کے پاس آ گیا، ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ایک جیسے ہیں، یہ بات اگر آپ کہیں گے، آپ نے ان کے دین کی پیروی کی، تو بے شک پھر آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ جائے، ٹھیک ہے، جو نبی بتا دے، اس حق کے آنے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ علم آنے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد نہ ماننا اس پر بہت زیادہ گرفت ہے۔ دنیا چاہے کتنا دباؤ ڈالے، ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ دیکھیں نماز تو بیت المقدس کی طرف بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم کے آنے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد نہ ماننا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے، پھر آپ ظلم کرنے والے ہوں گے اپنے آپ پر۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی، وہ اس کعبہ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یعنی اپنے بیٹوں کو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جوتی اگر رکھی ہے تو میرے فلاں بیٹے نے رکھی ہوگی، یہ چیز رکھی ہے تو میرے فلاں بیٹے نے رکھی ہوگی۔ مختلف لوگ بول رہے ہوں تو آوازوں میں سے بھی انسان کو مشکل نہیں لگتی اپنے بیٹے کی آواز کو پہچاننے میں، انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے کوئی بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور بے شک ایک فریق ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ جانتے ہیں حق کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو تبدیل کرنا اس وقت بھی مشکل تھا اور آج کے دور میں بھی مشکل ہے۔ میرے خیال میں یہ امتحان اگر ہمارا ہوتا نا کہ ہمیں قبلہ تبدیل کرنا پڑتا، تو ہم تو فیل ہو جاتے اس معاملے میں، ہے نا۔ ہم اپنی روایات کو نہیں چھوڑتے، ہم کہتے جو پہلے ہمارے باپ دادا نے عبادت کی نا، ہم نے انہی طریقوں پر لگے رہنا ہے۔ تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ کیا ہی اس لیے، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، کون اپنے طریقوں پر لگا رہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں اپنے آپ کو بدل سکتے، چاہے رسول جو کہے، چاہے دین جو کہے، چاہے دلائل سے بتائیں۔ اللہ کہہ رہے یہ ہم نے کیا ہی امتحان لینے کے لیے تھا۔ الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا، فلا تکونن من الممترین، لہذا اس میں اب کسی قسم کے شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف رخ کر لیتا ہے، لہذا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں تم سبقت لے جاؤ۔ اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل نہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب آج کل تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ کتنے آپ کے فالوورز ہیں، ہے نا۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایک سمت ہوتی ہے، وہ اس طرف چل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، لہذا تم نے کسی اور کی سمت کو اختیار نہیں کرنا۔ مومنوں کو کہا گیا ایسی سمت اختیار کرو جو اللہ کی طرف جاتی ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی ہو، جو جنت تک پہنچ جائے، اس سمت کو تم فالو کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں مقابلہ کرو، یہ میدان ہے سوچنے اور کرنے کا۔ نیکی کو فوراً کر لو، یہ نہیں کہ اچھا وہ ہے نا ایک محاورہ کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، ہے نا، سوچنا نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کو فوراً کر لو۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کون ہے جس نے آج صدقہ کیا؟ نہیں، اشراق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے پوچھا، تو انہوں نے ابوبکر صدیق نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے جو ہے نا آج صدقہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جس نے بیمار کی تیمارداری کی؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے میں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کس نے آج جو ہے روزہ رکھا؟ وہ کہنے لگے میں۔ کتنی نیکیاں انہوں نے گنوائیں، اور ابوبکر صدیق نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ تو ان کی سوچ یہ تھی فاستبقوا الخیرات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے بارے ان کو کہا کہ جو اتنی نیکیاں کرے اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ تو لہذا کوئی بھی نیکی کا موقع ہو اس کو فوراً کر لینا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اب بھی نہیں تو کبھی نہیں۔
اگر ہم نیکیوں کو ٹالتے رہیں گے تو پھر کبھی نہیں وہ موقع آتا. وہ جو موٹیویٹ انسان ہوا ہوتا ہے نیکی کرنے کے لیے تو شیطان پھر ہمیں سست کر دیتا ہے. تو لہذا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہو بے فکر رہو، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تم نیکیاں کرو گے، تم یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، ہم اتنی مشکل میں ہوں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے حضور تم سب نے قیامت والے دن اکٹھا ہو جانا ہے، اور اللہ قادر ہے. اللہ کو ہر ایک کی نیتوں کا پتہ چلتا ہے اور ہر ایک کے جذبوں کا اللہ کو پتہ چلتا ہے. اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. یہ بار بار حکم آ رہا ہے اس لیے کہ مخالفتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں. اللہ نے جب بہت مخالفت ہو رہی تھی، بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، تم نے نبی کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے بھائی یہ بیت المقدس بھی تو قبلہ تھا پہلے. یہودی و نصارہ کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے اتنا عرصہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، اب بھی پڑھ لو. وہ مذاق بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ مخالفت بہت زیادہ ہو رہی تھی اور دلوں کو جمانے کے لیے بار بار حکم دیا. حالانکہ ایک دفعہ حکم دے دینا بھی اللہ کے لیے کافی تھا، لیکن بار بار حکم دیا دلوں کو جمانے کے لیے کہ مخالفت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن تم نے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، لوگوں کی بات نہیں ماننی، معاشرے کی بات نہیں ماننی، اکثریت کی بات نہیں ماننی. ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جو لوگ کریں گے ہم وہی کر لیں گے. اللہ نے کہا نہیں، تم نے اکثریت کی بات نہیں ماننی. اور جہاں کہیں بھی تم ہو تم نے اپنا رخ اسی طرف پھیر لینا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. یعنی یہ حجت نہ رہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو جو تھے وہ ان کا قبلہ وہ تھا اور تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑتے ہو. تو ایسی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کے بھی ذہن میں نہ رہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو اعتراض کرنے والے ہیں. تم نے ان سے نہیں ڈرنا. وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرنا ہے، میرے لیے عبادت کرنی ہے. تمہاری عبادت کی سمت، تمہاری عبادت کا رخ میری طرف ہونا چاہیے تاکہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، اور پھر دیکھنا میں تم پر اپنی تمام نعمتیں کروں گا اور پھر تم ہدایت پر بھی آ جاؤ گے. یہ جو ہے نا میں نعمتیں تم پر کروں گا. رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دے کر ہم پر بہت بڑی ہدایت دے کر ہمیں بہت بڑا احسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی، وحی کا علم. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وحی کا علم، رسول کا بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا علم تھا. تمام علوم کے ساتھ وحی کا علم ہونا، یہ ہدایت ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کیونکہ وحی کا علم جو اللہ نے بھیج دیا وہ قیامت تک وہی رہے گا. دنیاوی علوم آج صحیح ہیں، آج سلیبس چینج ہو رہے ہیں، پھر یہ بات غلط ثابت ہو گئی، پھر یہ بات تحقیق غلط ہو گئی، وہ چینج ہو سکتی ہے. لیکن وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اتنا دلیر بنا دیا کہ تم نے میری خاطر عبادت کرنی ہے، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، تم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا. تم کیا لوگوں کے لیے عبادت کر رہے ہو؟ جیسے ہم نے تم میں سے ایک کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. احسانات اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. دیکھیں رسول بھیجا، اس نے یہ علم صرف اپنے پاس نہیں رکھا. ہمیں خیر کا پتہ چلے نا، ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول کا درد غم تھا یہ کہ میں تمام لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں. ہم نے تم میں رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا تھا. پہلی بات یہ تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا قرآن، اور پھر وَيُزَكِّيكُمْ، ہمارا تزکیہ بھی کیا. سوچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئے ہیں جس دور میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عورت کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اور عورت کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، عورت کا کوئی حق مہر نہیں، اور بلکہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگو کر دیا جاتا تھا. اللہ نے نبی کو بھیج کر وَيُزَكِّيكُمْ، تمام باتوں سے جو کہ غلط باتیں تھیں ان سے ہمارا تزکیہ کیا، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کہ بھیجا میں نے اس کو، وہ اس نے تمہیں کتاب سکھائی اور حکمت کی باتیں بھی سکھائیں. حکمت یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اصل مقام پر اور صحیح طریقے سے ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے حدیث بھی سکھائی، معاملات بھی سکھائے، اور ان کو صحیح ٹائم پر اور صحیح طریقے سے کرنے کے تمام منظم طریقہ بھی سکھایا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس نے وہ تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اپنے احسان جتلائے نہیں، یہ احسان ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، بالکل ایسے آگے مفہوم آتا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا دیکھو میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں دو ہاتھ دیے، دو آنکھیں دی، والدین دیے، یہ احسان جتلائے نہیں، یہ احسان جتلایا کہ میں نے تمہاری طرف نبی کو بھیجا، اور جو کہ تمہارا تزکیہ بھی جس نے کیا، اور تمہیں تعلیمات بھی دیں، قرآن مجید کی بھی اور حدیث کی بھی۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ذکر جو ہے نا انسان کو کرنے سے ہر وقت انسان کو گھبراہٹ پریشانی انسان کی دور ہوتی ہے۔ ذکر کرنے سے ہمیشہ انسان شکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے انسان شکر کرتا ہے، اس کے شکر میں اضافہ ہوتا ہے، اور شکر کرنے سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں نا جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے قادر مطلق ہستی وہ ہمیں یاد کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں تو پھر انسان شکر کرتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے انسان تو پھر اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری کفر نہ کرو، یعنی ناشکری کرنا کفر ہے، بے قدری کرنا اللہ کی نعمتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے، خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو کائنات کا مالک ہے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، بہتر مخلوق میں، فرشتوں میں، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اس نے وزیر اعظم نے میرا نام لیا، ہے نا، فلاں بڑی ہستی نے مجھے اس وقت یاد کیا، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر تم شکر کرو گے میرا، تو میں پھر ایک اور مقام پر کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ ملیں تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، روتے نہیں رہنا یہ نہیں ملا تو وہ نہیں ملا، اس چیز کی کمی ہے نا۔ ہم سمجھتے شاید اس طرح ملتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے دل کے معاملات جانتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا نا ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ہم آپ کا بار بار اوپر اٹھا کے نظروں کو دیکھنا، اس کو ہم فیل کر رہے تھے۔ اللہ تو دل کی بات بھی جانتا ہے۔ تو ناشکری کرنے سے نعمتیں ہمیشہ کم ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے اور گر کی بات بتا دی کہ ایمان والے جب ان پر کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 باتیں بتائیں۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکر کریں گے تو ذکر زیادہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد صبر کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہماری مرضی کے مطابق حالات ہو جائیں گے، بھئی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو اب سب کچھ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں، دنیا میں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگلی زندگی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، روئے اٹکیں گے۔ ایسی بات نہیں کہ ہم نیک ہو گئے تو اب سارے حالات ہماری مرضی کے ہو جائیں، نہیں، ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور پھر بھی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے تو پھر بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر کر کے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں نفس کو گھبراہٹ اور ناراض ہونے سے روکنے کو اور انتظار کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ نفس کو گھبراہٹ بہت، یعنی گھبراہٹ ہے، جلدی کیوں نہیں ہو رہا، جلدی کیوں نہیں ہو رہا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، گھبراہٹ سے بچانا، اور اللہ سے اور لوگوں سے ناراض ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور انتظار کرنا اچھے حالات کا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن تو صبر کرتے ہیں۔
اپنے آپ کو بھی خود بھی نہیں گھبراتے، نہ دوسروں کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں، نہ خود ٹینشن میں آتے ہیں، نہ دوسروں کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں، نہ ہی اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، نہ ہی لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں ناراض ہوتے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں بہترین وقت کا، بہترین حالات کا، اور اس کے ساتھ عملی طور پر صبر پھر بھی نہیں آ رہا، بے چین ہے، طبیعت گھبراہٹ پریشانی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو ہر بات سے اپنے آپ کو بہلا لیا، پھر بھی نہیں انسان سے رکا جا رہا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ وضو کریں اور 2 رکعت نفل ادا کریں تو آپ کو صبر آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھبراہٹ ہوتی، آپ کہتے بلال وضو کرواؤ، آپ نماز پڑھتے، واویلا مچانے سے، فون پر ساری رودات سنانے تھے، اگرچہ جائز ہے سنا سکتے ہیں، لیکن لوگ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود ہی مجبور ہے۔ سنانے کے بعد یہ بے چین ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری گھبراہٹ میں کمی نہیں آ رہی، آپ کو پتہ نہیں ہماری تکلیف کتنی بڑی ہے۔ اصل میں ہم اس طرح نہیں کرتے جو کہ اللہ نے طریقہ بتایا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی ہستی جب شامل ہو گئی تو اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے معاملات کو تبدیل کرنا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا صبر کرنا ہے۔ ام سلیم کے بارے میں آتا ہے ابو سلمہ جو ان کا بیٹا بیمار تھا، وہ چھوڑ کر جب چلے گئے، ٹھیک ہے، جہاد پر چلے گئے، نیکی کا کام کرنے کے لیے چلے گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ام سلیم نے کہا وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے، اگرچہ وہ فوت ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو دوسرے کمرے میں رکھا اور اپنا خاوند جو تھکا ہوا تھا اس کو اسی وقت پریشانی نہیں بتائی، کہا وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو پھر بتایا کہ، اور پھر کہا کہ جو اللہ امانت دے اور اللہ تعالیٰ اپنی امانت لے لے تو اس پر کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ تو ام سلیم نے کہا، تو ابو سلمہ کہنے لگے نہیں، جس کی امانت ہے، جس نے دی ہے وہ لے لے، تو ہمیں اس پر کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ام سلیم نے بتایا کہ جو بیٹا آپ گئے تھے جس کی طبیعت خراب تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کا یہ طریقہ ہے، وہ دعائیں پڑھتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ پھر ام سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہی پڑھتے رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اللہ نے پھر انہیں 10 بیٹے دیے۔ تو مومن پر تکلیفیں تو آنی ہیں، یہاں آزمائش کے لیے ہم آئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ جو شہید کی موت ہے یہ اور طرح کی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے روحوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، ان کو کس طرح کی خوراک دیتے ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو یہ شہید ہونا، اس موت پر بھی صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شہید نے اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہادت کے بعد بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ اس بات کو تم سمجھو کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں اللہ کے ہاں تو وہ زندہ ہیں، تم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اور سنیں آپ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، صرف اس طرح نہیں ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، فاقے کے ساتھ، اور مال اور پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مصائب خمسہ کا تذکرہ کیا کہ 5 مصیبتیں، ہر وقت ڈر خوف ہو، ہے وہ حملہ نہ کر لیں، ہے پتہ نہیں ہمارے حالات کیسے ہو جائیں، تبدیلی آ جائے تو پھر ہمارے جو ہے نا رزق میں تنگی نہ ہو جائے، پتہ نہیں کاروبار کا کیا بنے گا، ہر وقت ڈر اور خوف، ٹھیک ہے نا، کہ مزید اگلے دنوں میں کیا حالات ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں فاقے سے بھی آزمائیں گے، اور ہم تمہیں مال اور پھلوں کی اور جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، لیکن اگر کوئی اس پر صبر کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ امتحان میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کے بعد انسان کامیاب ہو کر اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ تو میں لوں گا، ایسی بات نہیں ہے کہ مال اب دے دیا، اولاد دے دی، صحت اچھی کر دی، جوانی دے دی تو ان میں کمی نہیں آئے گی، کمی تو آئے گی، میں مختلف طریقوں سے امتحان ضرور لوں گا۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت
چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ چلی گئی، کسی بھی بات پر دل گھبرانے لگ جائے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضروری نہیں کوئی فوت ہو تو تب ہم نے یہ کہنا ہے، کوئی بھی پریشانی تکلیف، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی بات ایسی کہ جس سے ہمیں ٹینشن ہو تو ہم فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے انسان کو سمجھ آئے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حالات کسی کے اچھے ہیں یا نہیں ہیں اچھے، مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں ہے مرضی کے مطابق، جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہے، کسی نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے صلوات من ربہم ورحمہ، عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو صبر کرتے ہیں اور ان امتحانوں پر پورا اترتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت والے ہیں، کیونکہ یہ گلے شکووں میں نہیں پڑے رہتے، لوگوں کا کام تو کرنا نہیں بلکہ وہ صرف اللہ سے ہی اپنے مصیبتیں پریشانیاں ان کمیوں کا اللہ سے تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر صحیح راستے پر ہیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پھر جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت صبر کرنے کے ساتھ آخرت میں بھی نعمتیں دیتے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور سب کچھ فانی ہے، جو بہت ہم سے آگے نکل رہا ہے اس سے بھی ختم ہو جانا ہے، اس کی ساری نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی، سب کچھ فانی ہے، آزمائش کا وقت آیا ہے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت ٹھہرے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کسی کی بھی تکلیفوں کو ضائع نہیں کرتے، صبر کرنے کے بعد اللہ رب العزت اجر ضرور دیتے ہیں۔ واویلا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، ہاں اللہ کو اپنی فریادیں ضرور سنانی ہے۔ اگلی آیت میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں صفا اور مروہ کا تذکرہ اس لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ پیچھے صبر کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہمارے سامنے اللہ رب العزت حضرت ہاجرہ کی قابل تعریف صبر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اب جاتے ہو دیکھتے ہو صفا اور مروہ کو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی حج کے مناسک ہو جائیں یا عمرے کے، تو یہ اس پر طواف کیے بغیر آپ کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی ارادہ کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی طواف تو لازماً کرنا ہے۔ اور جو ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص اپنی مرضی سے اس کے علاوہ نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور علیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اللہ قدردان ہے۔ لوگ قدر کریں یا نہ کریں، لوگ نہیں قدر کرتے، ایک خواہش کے بعد، ایک خوشی کے بعد ان کی اگلی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کی اگلی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تھوڑی سی بھی نیکی کرو، میں اس کی قدر کرتا ہوں کیونکہ میں بہت بڑا قدردان ہوں۔ ان الذین، اچھا یہ جو ہے صفا مروہ کی صحیح حضرت ہاجرہ نے کی پانی کی جب انہیں ضرورت پڑی، آپ یہ دیکھیے کہ آج تک سب صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے نیکی کرتا ہے، بعد میں آنے کے بعد جتنے بھی لوگ اس نیکی کو فالو کرتے ہیں، ابتدا میں نیکی کرنے والوں کو سب کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح گناہ میں بھی جو ابتدا کرتا ہے گناہ کے کام کا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں تمام لوگوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ضرور ڈالا جاتا ہے۔ جیسے آدم کے بیٹے نے، جس نے سب سے پہلے قابیل نے قتل کیا تھا، دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں تمام قتل کرنے کی سزا جرم اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نمونہ بنے نیکی کا، تاکہ اگر لوگ ہمیں فالو کریں تو نیکی کے معاملے میں کریں۔ تو لہذا حضرت ہاجرہ نے یہ جو سنت جاری کی آج تک لوگ کر رہے ہیں، تو تمام لوگوں کے طواف کرنے کا، یہ صحیح کرنے کا اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو ایک خاتون تھی، یہ بھی تو ایک نیک عورت تھی جنہوں نے نیکی کی ابتدا ڈالی،
بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایات چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سے لوگوں کے لیے جو کہ کھول کر بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ویسے جو ہے نا فردن کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر کوئی حق بات کو چھپائی اس پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا بڑا وہ کہتے کہ جو حق بات کو چھپائے واضح دلیل آنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو صحیح بات دین کی بات کو تو نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات آ جائے کہ حق بات بتانی ہے، اگر ممبر سے حق بات واضح ہونا شروع ہو جائے، اگر عالم لوگ دین کی صحیح بات بتانا شروع کر دے، لوگوں کے پریشر میں نہ آئیں، لوگوں سے بکے نہیں، بک جاتے ہیں نا عالم لوگ، ٹھیک ہے، چلو سیاست دان وہ تو دنیا دار لوگ ہیں، وہ دنیا کی خاطر بک جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دین دار بک جائے اور دین کو چھپانا شروع کر دے تو اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یکتمون ما انزلنا من الکتاب والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ علماء، مشائخ، وائز اور مبلغین ایسے لوگ اللہ کے احکام چھپائیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام میں گمراہی، عوام میں فتنہ فساد، عوام میں بدعت والے کام، ٹھیک ہے، گمراہی والے کام وہ عام ہو جاتے ہیں۔ اگر جو ایسے کریں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی اللہ کی وہ رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو حق بات بتانی ہے چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے، حق بات بتانے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور پوشیدہ بات کو وضاحت کر دی، انہوں نے واضح کر دی، تو ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی توبہ کرنی ہے۔ اگر کبھی ہم نے حق بات چھپا دی، ٹھیک ہے نا، سچی گواہی نہیں دی اور لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی آپ بتائیں اس وقت کس نے جھوٹ بولا تھا، اور آپ کہیں کہ بھائی لو یہ تو میرے اپنے ہی خلاف ہو جائیں گے لہذا آپ اس بات کو چھپا دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن سے یہ غلطی ہو جائے، حق بات چھپا دی، ہدایت کی بات، صحیح بات نہیں بتائی کہ اگر میں بتاؤں گی تو میرے اوپر بات آئے گی لہذا میں صحیح بات بتاتی ہی نہیں ہوں۔ جنہوں نے دین کی بات کو چھپا دیا، حق بات کو چھپا لیا، یہ غلطی ہو گئی لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور پھر اصلاح کر لی، ٹھیک ہے نا، خود بھی پھر نیکی پر آئے، اپنی اصلاح کی۔ دیکھیے ترتیب سے ہے، پہلے توبہ کرنی ہے، پھر یہ نہیں اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیں، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اس غلطی کو بھی چھوڑنا ہے۔ وَبَيَّنُوا، اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنی ہے کہ دیکھیں سب کے سامنے میں نے وہ غلط بات کی تھی، اصل میں وہ دین میں وہ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ وہ جو میں نے کیا تھا مجھے دیکھ کر آپ نہ کریے گا، میں بھی غلطی پر تھی، لوگوں کے سامنے واضح بھی کر دے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ صرف منہ سے نہیں کہتے رہنا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ، سچی توبہ، میں سچی توبہ کرتی ہوں، نہیں، توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے شرمندگی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی کی اصلاح بھی کرنی ہے، ان برے کاموں کو چھوڑنا بھی ہے، اور پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے واقعی یہ غلط کام ہے، اس غلط کام کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا کریں گے تو پھر معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ تو اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کے لیے توبہ اتنا بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اتنا بہترین، جو 100 بندوں کا قاتل تھا اس نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، 100 بندوں کا جو قاتل تھا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ زمین و آسمان کے برابر بھر کر گناہ لے جائیں اللہ کے حضور، لیکن سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں شرمندگی کے ساتھ، لیکن پھر ان گناہوں کو چھوڑ دیں، ایسی محفلوں میں پھر نہ جائیں، ایسا لباس پھر نہ پہنیں، ٹھیک ہے نا، جس میں ہم نمود و نمائش کریں اور ہمارا جسم سب کے سامنے نظر آ رہا ہو، ایسے کام، ایسی محفلوں میں نہ جائیں، ایسی مکس گیدرنگ میں نہ بیٹھیں۔ اگر سچی توبہ کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر اگر اپنی اصلاح نہیں کی تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَبَيَّنُوا، اور لوگوں کے سامنے واضح بھی کریں کہ یہ مائیوں میں آنا، یہ مہندی پر آنا،
یہ فلاں فنکشن جس میں میرے دوپٹے کے بغیر میں آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، پارلر پہ گئی، یوں بال بنوائے، یوں پلکنگ کروائی، میں غلط راستے پر تھی، ٹھیک ہے نا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے پتا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دیکھ کر تم لوگ یہ غلط کام نہ کرنا، میں نے تو اب سچے دل سے توبہ کر لی اور میں نے اپنی اصلاح کر دی، پھر چھوڑنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک فنکشن پر جانے کے بعد ہمارے یعنی میں کیا بتاؤں، ہم مسلمانوں کا زوال ہے یہ، یعنی کسی کی بھی شادی ہے، یوں سمجھے سب نے پارلر سے تیار ہونا ہے، اور اب تو 2-3 لاکھوں پر بات ہی نہیں جاتی، لاکھوں پر کے مہنگے سوٹ ہوں، ہے نا، اور نمود و نمائش بہترین سے بہترین سجاوٹ ہو، کئی کھانے ہوں، اور جس میں اتنے ممی ڈیڈی لوگ ہیں جنہوں نے کھانا تھوڑا سا ہی ہے، بھئی پرہیز ہے ہمیں، کھانا تھوڑا سا، اتنی ڈشیں کس لیے ہیں؟ تو ہم نے ایسی فنکشنوں سے پہ جانے سے پرہیز کرنا ہے۔ واقعی یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہمارے فنکشن بن گئی، یہ ہماری کوئی خوشی ہے؟ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے وہ ڈائیورس ہو گئی، اتنا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد وہ ڈائیورس ہوگی، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، لہٰذا پھر کیا ہے، بھئی شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ، وَبَيَّنُوا، یہ غلط فنکشن ہے ہمارے، یہ غلط محفلیں ہیں ہماری، یہ غلط گیدرنگ ہے ہماری، یہ غلط طریقے ہیں ہمارے، ایسے فنکشن ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ نے تو توبہ قبول کرنی ہے، کیونکہ اللہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے رہے اور پھر اسی حالت میں مر گئے، یعنی اللہ کے نافرمانی کرتے رہے اور پھر اسی حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ یعنی اب یہ دوسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، مجموعی طور پر یا کسی گروہ پر لعنت کرنا ثابت نہیں ہے، مگر افراد پر بھی لعنت کرنا ثابت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر جو اللہ کے نافرمانی کریں گے۔ اچھا، ایک فردن انسان، ایک اکیلا بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس میں سب لوگوں کو موقع نہیں ملتا۔ جب مجموعی طور پر سب لوگ مل کر گناہ کرتے ہیں نا، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بات جائز ہی ہو گئی، سب کے لیے جائز ہے، اور ایسی جائز ہے کہ اگلے بندے نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو یوں سمجھے اس کی تو ناک کٹ گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہے ایسے لوگ جو کفر کریں، میری بات کو نہ مانیں، توبہ نہ کریں، یا توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح نہ کریں، اسی حالت میں مر جائیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے، اور پھر یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب کبھی بھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ یعنی مرنے کے بعد پھر تو توبہ کی مہلت ختم۔ آج ہمارے پاس توبہ کرنے کی مہلت ہے، آج ہم مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کا کہ توبہ کرو، پچھلے تمام گناہ معاف۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب گناہ گار تو ہم سب ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ آپ نے ابھی بھی مہلت دی ہوئی ہے، ابھی بھی زندگی ہمیں دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر، آپ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ پھر کیا کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر دیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا معبود تو ایک ہے، لوگ تھوڑی ہے، اللہ تمہارا معبود ہے، تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ تمہاری کمی بیشوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نیچر پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت تمہیں ہوگی اگر ان نشانیوں پر غور کرو گے۔ دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے نفع دینے کے لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان میں تابع فرما ہے، اہل عقل والوں کے لیے اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ کائنات میں دیکھو اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، اور پھر آسمان سے بارش کا برسنا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادل کتنا منو پانی اٹھا کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہاں برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح
ان پر غور و فکر کرو، اور ان ہواؤں کی گردش میں بھی، اور ان بادلوں میں بھی، اور زمین و آسمان کے درمیان یہ تابع ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ لہذا عقل والے کون ہیں؟ جو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو پہ ہی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کو ہی اپنا سہارا سمجھتے ہیں، اور اپنی توجہ کا مرکز بھی اللہ رب العزت کو بناتے ہیں، اس میں کسی کو بھی وہ شامل نہیں کرتے۔ کوئی بھی رشتہ دار ہو جائے، ڈرنا اللہ سے ہے۔ خالق وہی، رازق وہی، رزق وہی دے رہا ہے، عزتیں وہی دے رہا ہے، موت کا وہی مالک، زندگی کا وہی مالک، تو اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس نے اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کائنات میں لے کر آتا ہے، تمہیں اپنے پاس بلا لینا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اتنی کائنات پر غور کرنے کے بعد، اللہ کی اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بنا دیتے ہیں، اور ان سے وہ یوں محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچے پھر بڑے ہونے کے بعد اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، اور اس بات کا خواہش مند بھی ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے محبت کریں۔ یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ بچے ذرا نہ محبت کرے، نہ پوچھے، انسان رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ بہن بھائی رشتہ دار ذرا نہ پوچھے، انسان کا دل دکھتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نا، انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ انسان اللہ کی فرما برداری میں کن کن مراحل سے گزر جاتا ہے۔ اور جب اللہ سے محبت نہیں ہوتی تو پھر انسان اٹک کے رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اصل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے جب محبت کرو گے تو یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ لوگوں سے محبت کرو گے تو مایوسی ملے گی، گلے شکوے ہوں گے، ٹھیک ہے، لوگ تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، بچے، میاں بیوی میں سے کسی کا بھی زوج، رشتہ دار، بہن بھائی کے، چلو اتنی بھی سختی نہیں ہے، چلو چھوڑو وہ اچھا پھر کر لینا، نہیں، اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی آپ ایسے اٹھتے جیسے مجھے پہچانتے ہی نہ ہو، ہے نا، غیر بن جاتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو لہٰذا انسان کی فطرت ہے کہ لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے قریبی رشتوں سے بھی محبت کرتا ہے، کرے، لیکن سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ تو جب بھی اللہ کا حکم اور بندوں کا حکم ٹکرائے تو انسان کو دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا بہترین ہم نشانی کیا بتائیں گے، کیسے نمونہ بنیں گے؟ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ مخلوق سے محبت کریں گے اور پھر مخلوق کی بات مانیں گے تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اتنی محبت کرنا کہ وہ ان سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کرنے میں ہمیں قربانی دینی ہے نا، اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے خاص ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم ان سب باتوں کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، اپنے اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، اپنے کوئی بھی پسندیدہ آدمی کے لیے سب کچھ قربان کر دے، تم جیسے کہو میں ویسے کروں گی، تمہاری پسند، تمہاری خوشی تو میری پسند اور خوشی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے جو ایسے کرتا ہے جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے مخلوق میں سے، وہ شرک کرتا ہے۔
یحبونہم کحب اللہ، لوگوں کو تو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے اور اس محبت میں وہ بہت زیادہ شدید ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان شدید محبت کرنے والے نیکیوں کے سارے کام کر جاتے ہیں جب انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ انہیں روزہ رکھنا مشکل نہیں لگتا، انہیں سچ بولنا مشکل نہیں لگتا، انہیں راتوں کو اٹھنا مشکل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، انہیں نمازوں کو ٹائم پر پڑھنا مشکل نہیں لگتا، وہ اپنی نیند کی قربانی دے دیتے ہیں، وہ اپنی صحت کی قربانی دے دیتے ہیں، وہ اپنے کھانے پینے کی قربانی دیتے ہیں۔ روزہ کھانے پینے کی قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے۔ تو لہذا دعا کریں کہ اللہ سے ہمیں سچی محبت ہو جائے۔ جب اللہ سے سچی محبت ہو جائے گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا سچا خوف دے دیں۔ اگر اللہ کا ہمارے ذہنوں میں خوف ہوگا نا، دیکھیں ہم اشاروں پر کس طرح ڈرتے ہیں، نہیں بھی نہیں اسپیڈ سلو کر لو، چلان نہ ہو جائے، کہیں پر بھی کیمرہ لگاؤ، کہیں پر بھی پولیس مین کھڑا ہو، ہم سدھر جاتے ہیں، ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ ہمیں اپنا سچا ڈر اور خوف دے کہ ہماری زندگی ایسی آسان ہو جائے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو لہذا اصل اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ یہ نہیں کہ میں کہوں مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے، مجھے خاوند سے بڑی محبت ہے، لیکن میں بات ان کی ایک نہیں مانوں گی، میں خیال ان کا کچھ بھی نہیں رکھوں گی، میں ان کی مرضی کا کچھ نہیں خیال کروں گی، میں کروں گی اپنی منمانی۔ تو کہیں گے نہیں آپ کی محبت کہاں ہے؟ یہ محبت بھئی ہمارا خیال تو رکھو نا۔ تو اللہ سے محبت کہ جتنے مرضی دعوے کریں، جھوم جھوم کے جو مرضی کہیں، اللہ سے محبت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش ظالموں کو آج یہ بات سمجھ آ جائے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ بے شک آج تو ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے۔ ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اس وقت کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، جب یہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اصل محبت تو ہمیں اللہ سے رکھنی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے رشتوں کی محبت کا کہا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں نیکی سے روکے تو ہم نے نیکی سے نہیں رکنا۔ ہم نے اللہ کی محبت میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ جس کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے، جس کو نہیں سمجھ آتی وہ اسٹک ہو گیا ہے، ہم نے اسٹک نہیں ہونا۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اللہ نے میری آنکھیں کھول دی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ نے مجھے زندگی دے دی، اللہ نے مجھے مواقع دے دیے، پھر میں نیکی میں کیوں سستی کروں؟ پھر میں نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر اس نیکی کا فائدہ کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، خود ہی کو تو ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب الگ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے تھے، اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور پھر اس وقت وتقطعت بہم الاسباب، اور اس وقت تمام کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، اور وہ جو اتباع کرتے رہے وہ بولیں گے، یعنی تابعدار لوگ بولیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع ملے، ہم بھی ان سے ایسے بیدار ہو جائیں جیسے آج ہی ہم سے بیدار ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر ان کو دکھلائے گا، اور پھر اس وقت یہ وما ہم بخارجین من النار، اور پھر یہ اس وقت جہنم کے آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے سب لوگ جو دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، فالوور بنائے ہوتے ہیں کہ نہیں بنائے ہوتے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس سے امپریس ہیں، یا کچھ لوگوں نے دوستیاں بنائی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سارے اس دن دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ جن کی خاطر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کی دوستی میں آپ دنیا دار بنے رہے، آپ نیکی سے دور رہے، ٹھیک ہے نا، آپ نیکیوں کو ہلکا جانتے رہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کے ساتھ دوستیاں کر کے آپ گناہ کرتے رہے، قیامت والے دن وہ سب بیدار ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تھوڑی کہا تھا، وہ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گائیڈ کیا تھا، میں اس کے پیچھے چلی تھی، ہے نا۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تمہارا ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا۔ سب سے پہلے تو شیطان کہے گا میں نے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی تمہیں گناہ کے کام کروائے تھے، میں نے تو صرف ایک وسوسہ دل میں ڈالا تھا۔ تو لہذا جتنی بھی غلط دوستیاں ہیں، جتنے بھی غلط لوگ گائیڈ کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہم نے غلط لوگوں کو اپنا فالو کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں گے، قیامت والے دن وہ سب الگ ہو جائیں گے، وہ بیزار ہو جائیں گے، اور پھر کوئی مدد کرنے کے تو اسباب ہوں گے نہیں۔ تو اس وقت تابعدار لوگ کہیں گے، جو
پیروی کرتے تھے ان کی، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج، پھر دیکھنا پھر ہم ان سے امپریس نہیں ہوں گے، پھر ہم ان کو بار بار کھول کے نہیں دیکھیں گے، پھر ہم تابع داری کریں گے صحابہ کرام کی، پھر ہم تابع داری کریں گے قرآن مجید کی، پھر ہم تابع داری کریں گے نبیوں کی، پھر ہم تابع داری کریں گے اسلام کی۔ اس وقت ہم نے اسلام کو ہلکا جانا، ہم نے سوچا یہ تو اتنے پاپولر لوگ ہیں، ان کو دنیا میں اتنی عزت مل رہی ہے، ہم بھی ان کی تابع داری کریں۔ آج یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آ رہے۔ اللہ کہہ رہے قیامت والے دن ایسی دوستیاں، ایسے برے اعمال حسرت بن جائیں گے۔ دکھ ہوتا ہے نا کہ کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان ہو جائے، انسان کو اتنا دکھ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کاش میں یہ غفلت نہ کرتی، کاش میں یہ سستی نہ کرتی، کاش میں اس کے پیچھے نہ چلتی، مجھے کیا ہو گیا، میں تو اتنی پڑھی لکھی سمجھدار تھی، میری عقل مت ماری گئی، میں نے کیوں ایسا کیا، میں اس سے امپریس ہو گئی، میں اس کے پیچھے چل پڑی، مجھے تو سب پتا تھا، سب شعور تھا۔ میں ایسی دنیا کی چمک دمک ایسی ہے کہ انسان اس سے امپریس ہو جاتا ہے، اس کے گھر گئے، اس کے گھر میں یہ چیز میرے گھر میں لازماً یہ چیز ہونی چاہیے، ہے نا، ہماری فطرت، ہم فوراً امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن بہت سے اعمال حسرت کا سبب بن جائیں گے، اور پھر واپسی تو ہے ہی نہیں، پھر تو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ آج موقع ہے، آج اپنے آپ کو حسرت سے بچانے کے لیے آج کچھ نیکیاں کر لیں، اپنے فالورز وہ بنائیں جو نیک لوگ ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کو دیکھا ویسے اس کے پیچھے چل پڑے، جن باتوں میں اللہ نے اجازت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جن کاموں میں اللہ نے منع کر دیا وہ کام ہم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا۔ وما ہم بخارجین من النار، آج ہمیں ٹیمپریچر ہو جائے نا میں کہ ہم کہتے ہیں پیناڈول دو، پین کلر دو، ہائی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تکلیف، ہے نا، تمہیں پرواہ نہیں ہے، تمہیں ہماری فکر نہیں ہے، ہم رونا دھونا بیٹھ جاتے ہیں، اس پیسے کا کیا فائدہ، ہے نا، اس تعلیم کا کیا فائدہ، اس شہرت کا کیا فائدہ کہ مجھے تکلیف سے آپ بچا نہیں رہے۔ وما ہم بخارجین من النار، دوستیاں بدلیے، صحبتیں بدلیں، ماحول بدلیں، اچھے ماحول میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، ہے نا، اچھی باتیں سوچیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ کہہ رہے ہیں پھر نہیں نکل سکو گے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ٹھیک ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ یہ جو بات ہے نا کہ پاکیزہ چیز کھاؤ، شیطان نے سب سے پہلے آدم کو جو نافرمانی کروائی تھی، وہ کہا تھا اس درخت کا پھل کھا لو، ہے نا، نافرمانی سب سے پہلے کھانے کی کروائی، ہے نا۔ آج ہم بھی جہاں سے ملے ہم کہتے کھانے کو ملنا چاہیے، کم ہے، 2 لاکھ سیلری کم ہے، ہماری پوری کیسے پڑے گی، ہے نا، حرام کماؤ، رشوتیں لینی پڑے، رشوت، یعنی ہم مسلمانوں کا ملک جتنا اونچا طبقہ ہے اتنے وہ گرے ہوئے اس کام میں، ہے نا، اور پھر بچے بہترین اسکولوں میں جا رہے ہیں، بہترین ڈاکٹروں کو دکھا رہے، پھر بھی سکون نہیں، پھر بھی اطمینان نہیں، پھر بھی اللہ کا قرب نہیں، کیوں؟ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے تھوڑا کھا لو لیکن رزق حلال کھاؤ، اس میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ ہمیں ہوکر زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، ہے نا۔ اگر پاکیزہ کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، تمہاری صحت بھی بنے گی اور تمہاری عبادت بھی کرنے کا تمہارا دل بھی کرے گا۔ ضرورت سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں۔ مومن تینوں آنتوں سے نہیں کھاتا، ایک آنت بھرتا ہے اپنی، ایک سانس کے لیے، پانی پینے کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب ایسے ہم کھائیں گے تو پھر ہم عبادت بھی کریں گے۔ اب یہ روزوں میں اللہ ہماری پریکٹس کروائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دیکھو شیطان نے سب سے پہلے کھانے میں آدم سے نافرمانی کروائی تھی، تم بھی کھانے کے معاملے میں حریص نہ بن جاؤ، کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ یہ جو خطوات الشیطان ہے، خطوہ کہتے ہیں اسٹیپ کو، شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو گمراہ کرتا ہے،
گمراہ کرتا ہے. پہلے لالچ، طمع، امپریس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھر انسان لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، 2 نمبر کام ہر طریقے سے شروع ہو جاتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پھر اللہ رزق رکھ ہی حرام کاموں میں دیتا ہے. انہو لکم عدو مبین. بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یعنی دشمن کو پہچانو. خود ساختہ بنائے ہوئے جو باتیں ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے، پتہ چلتا ہے تو چلے جھوٹ بولیں گے، ہم منافقت دکھائیں گے، 2 نمبری کریں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، ادھر سے اتنے پیسے ماریں گے، اس کو اتنے، اور پھر ہم کہیں گے آج دہاڑی لگ گئی. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بڑے ہم خوش ہو کر ہنس کے بتا رہے. اس کو ایسا بے وقوف بنایا، ایسے شیشے میں اتارا، ایسی باتیں کی کہ وہ بے وقوف بن گیا. اس کے حلال کھاؤ. تو لہذا ہم نے اپنے مردوں کو بھی کہنا ہے، اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے، تھوڑا لاؤ اور اس کے حلال لاؤ، ہم پورا کر لیں گے. زیادہ لانے کی ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں کہ زیادہ لانا ہے. دن رات جاب کرو، نمازیں پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے، لیکن زیادہ لاؤ. ہماری پوری نہیں پڑتی جب تک کہ آپ زیادہ نہ لائیں. اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلم دشمن ہے. وہ تمہیں جو ہے نا ان باتوں پر ابھارے گا. اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا پتا، جیسا آتا ہے اسے آنے دو. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. بے شک اللہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے شک تمہیں حکم دیتا ہے شیطان بالسوء بے حیائی کا، اور بالسوء برائی کا، والفحشاء برائی کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں. سو کہتے ہیں وہ گناہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے تنہائی میں گناہ کرو. لوگ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم نا لوگوں سے بھی ڈر کے گناہ سے رک جاتے ہیں. جب تنہا ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں شیطان بات ڈالتا ہے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، چوری کر لو، ہے نا، مال ہڑپ کر لو، دوسروں کی ویلیو ڈاؤن کر دو، دوسروں کی برائیاں کر لو، دوسروں کی عزت خراب کر دو، دوسروں کے بارے میں کوئی بھی مشکوک بات کر دو. بے شک شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. سو وہ گناہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، اور فحشا وہ گناہ ہے جو انسان کھلم کھلا سب کے سامنے کرتا ہے. کتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں جس پر عورتوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، جبکہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی. عورت اپنا جسم نمایاں کر رہی ہے نا. جتنا اپنے جسم کو ننگا نمایاں کریں گے نا لوگوں کے سامنے، اتنا آپ کو پیسہ زیادہ ملے گا، اتنے آپ لوگوں میں زیادہ مشہور ہوں گے، اتنے آپ پاپولر ہو جائیں گے. شیطان آپ کو حکم دیتا ہے تنہائی میں بھی گناہ کرو اور کھلم کھلا بھی سب کے سامنے گناہ کرو. شیطان کی چال ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں وہ وسوسے ڈال دیتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں، اور من گھڑت باتیں اللہ کی طرف منسوب کروا دیتا ہے کہ انسان لوگوں کو بتائے. کتنے فارورڈ میسیج ہوتے ہیں جو جمعے کے بارے میں آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شیطان ذہنوں میں بات ڈالتا ہے کہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں. یہ میسیج آگے فارورڈ کر لو گے تو اتنے 70,000 عبادت کا ثواب ملے گا، ہے نا. ایک دن کی بھی نہیں عبادت کا کہتے، 70,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ میسیج آگے بھیج دے گے تو بس تم بخشے جاؤ گے. اللہ کہہ رہے ہیں شیطان یہ حکم دیتا ہے. اس سے ہوتا کیا معاشرے میں، لوگ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے، حقوقوں کی پھر ذمہ داری پوری نہیں کرتے لوگ، نہ اللہ کی اور نہ ہی لوگوں کی. غفلت، سستی ہو جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرو اور سب کے سامنے بھی کھلم کھلا بھی گناہ کرو. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ اللہ پر من گھڑت باتیں منسوب کرو اور لوگوں کو سناؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ برائی اس وقت بھی تھی، ٹھیک ہے نا. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دور ہو، ان کے منہ کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. مثل قولہم تشابہت قلوبہم. ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی. آج کے دور میں بھی یہی ہے. ساس سسر کرتے ہیں، اماں ابا کرتے تھے، نانیاں دادیاں کرتی تھیں. اور سب سے بڑی بات ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے.
ہمارے خاندان کا طریقہ یہ، بھائی وہ دین تھوڑی بن جائے گا جو آپ کے خاندان کا طریقہ ہے. کہنا کہ یہ بات غلط ہے، آرام سے کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کیسے منہ پر چپیڑ مارنے والی بات ہے کہ ہم نے دین کی بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی، ہے نا. اور پھر کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو اسی طرح ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، بڑوں کی پیروی کی جا سکتی ہے. ایسی بات نہیں کہ دین ہمیں اتنا روکتا ہے کہ بڑے کو بڑا ہی نہ سمجھو. بڑوں کی بات مانی جا سکتی ہے بشرطے کہ ان کے پاس دین کا علم ہو، بشرطے کہ وہ پڑھے لکھے ہوں، ان کے پاس عقل سمجھ بوجھ. اکثر لوگ نا بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی عقل مت ماری جاتی ہے، بھولے بچے کی طرح معصوم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کی بات تب مانو جب ان کے پاس علم ہو، عقل ہو، اور سب سے بڑی بات وہ خود بھی عمل کرتے ہو دین پر، پھر بڑوں کی بات مانو. اور اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو پھر بڑوں کی رسپیکٹ تو کرو، لیکن ان کی بات مان کر اپنا دین تباہ مت کرو، اپنی دنیا اور آخرت خراب مت کرو. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم کیسے پیروی کریں، اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آباء و اجداد کو عقل نہ ہو، اگر آباء و اجداد ہدایت پر نہ ہو تو تم بھی چلتے رہو گے. اور ہم اتنے سمجھدار ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم نے اپنی ساری لائف سٹائل چینج کر لیا ہے نا. ہم نے سب چینج کر لیا، ٹراؤزر پہنیں گے، بریانی کھائیں گے، پیزے کھائیں گے، برگر کھائیں گے. کیا ہمارے بڑے دادے نانے یا دادی کیا وہ یہ چیزیں کھاتے تھے؟ نہیں کھاتے تھے. وہ تو چٹو بٹے میں پیستے تھے. ہم چلاتے ہیں گرائنڈر چلاتے ہیں اور ایک چیز پیس کے رکھ دیتے ہیں، پٹو فٹ ریسیپی دے کے تیار جی. وہ لگی رہتی تھی سارے دن چٹو بٹے پہ، ہر چیز پیستی تھی اور پکاتی تھی. کہتی تھی ٹیسٹ تو اسی طرح آتا ہے. تو بڑوں دادوں کی ہم نے وہ باتیں چھوڑ دی جس میں ہمیں محنت کرنی پڑے، اور ہم دین کے معاملے میں ان کو ثبوت بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر بڑے دادے بدعات اور گمراہ کے کام کرتے تھے تم ان کو چھوڑ دو، ان کو ہدایت نہیں تھی. کل ہم نے پڑھا نا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم کب تک ان کو گھسیٹتے رہو گے کہ بڑے ایسے کرتے ہیں تو لہذا ہم ایسے کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعْقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے کہ کوئی شخص ایسے پکارتا ہو جس کی پکار نہ سنی جائے مگر خالی ہی الا دعاء و ندا، پکار ہو اور آواز ہو، کچھ بھی نہیں سن سکتے. اسی طرح یہ بھی بہرے گنگے اور اندھے ہیں جو بات کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل کی کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو بصیرت پھر کیسے ملے؟ ان کی مثال ان کافروں کی نہ جو فرما برداری نہیں کرتی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانور کے سامنے کچھ بھی بولے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری بات نہیں سن سکتا، اسے پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، وہ کوئی ہدایت کی بات سمجھ سکے گا؟ ان کے سامنے جو مرضی کہتے رہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، دلیل کی بات کرتے رہے، قرآن کی بات کرتے رہیں، لیکن یہ بدلتے نہیں ہیں. یہ بہرے گنگے اندھے، یعنی ایسی بات کہ جیسے بہرے کو سمجھ نہیں آتی، جیسے گنگے کو کچھ جو مرضی وہ کہیں وہ نہیں بول سکتا، اندھے کو کچھ نہیں نظر آتا، ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پاکیزہ چیزیں جو ہم نے ما رزقناکم واشکروا للہ، جو ہم نے تمہیں دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. وہی بات آگی نا کہ کھانے کے بعد شکر ضرور کرنا ہے، رزق حلال کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد واشکروا للہ، شکر بھی ضرور ادا کرنا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم اس ڈش کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم پکانے والے کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. کریں، یہ مینرز میں سے ہے کہ پکانے والے کی بھی تعریف کریں، ڈش کی بھی تعریف کریں، لیکن اس بات کو نہ بھولے. شیطان اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس بات سے وہ غافل کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. کوئی بھی نعمت ملے، اچھا کپڑا پہنے اللہ کا شکر ادا کرے. آپ کو پتہ ہے نئے لباس پہننے کی بھی دعا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی نعمت آپ کو اچھی لگے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ماشاءاللہ پڑھیں. اللہ کو ہر معاملے میں یاد کر رہے ہیں. بندوں کی بھی تعریف کرنی ہے، لیکن اللہ کی تعریف ساتھ ساتھ
اگر ہم کچھ بنائیں کوئی ہماری تعریف نہ کرے، آپ بتائیں ہم کتنے ڈسہارٹ ہوتے ہیں، ہمارا دل کتنا ٹوٹتا ہے. اور اللہ جو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، وہ نعمتیں نہ دیتا، وہ شعور نہ دیتا، وہ ہدایت نہ دیتا، وہ ہمیں صحت نہ دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے. اللہ کا شکر ساتھ ساتھ فوراً کرنا ہے. تو شکر بھی عبادت ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کیونکہ رزق حلال کی بات ہو رہی تھی، اب حرام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کھاؤ پیو، لیکن حرام کیا میں نے تم پر کیا. مجموعی تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت سی چیزوں میں سے 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بے شک حرام کیا تم پر مردار، ہے نا. اب اللہ کرے ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے. ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں، وہاں پر جتنی بھی چکن کی ڈشیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ٹولنٹر مارکیٹ سے وہ کہتے ہیں جو مری ہوئی مرغی ہے نا، وہ ہمیں سب سے پہلے کم ریٹ پر دے دیں، وہ ان سے لے کر آ جاتے ہیں، ہے نا. تو ہم کہتے ہیں اتنی سستی یہ چیز مل رہی ہے نا. بے شک اللہ نے تم پر اچھا، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی شاپ کھولتے ہیں نا، کہ وہ دیکھتے کہ یہ تو مری ہوئی تھی، فٹافٹ وہ ذبح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سستی مرغی ہے آپ لے جائیں. اور ہم کہتے ہیں ہاں مل جائے، زیادہ مل جائے، ہم کھا لیں گے، سستی مل رہی ہے، اپنے سامنے ذبح کروائیں. بے شک اللہ نے مردار تم پر حرام کر دیا، اور خون کو بھی حرام کر دیا، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام سے جو بھی مشہور ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر حرام کر دیا. سب کا سب جو مرے ہوئے ہوں مردار حرام ہے، سوائے مچھلی کے. ٹھیک ہے نا، مچھلی اگر پانی سمندر سے مری ہوئی ملے وہ حلال ہے. اس کے علاوہ ودما، اور خون جو رگوں سے نکلتا ہے. آپ دیکھیں مرغی کو ذبح کر کے نا فوراً اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. خون تو نکلنا چاہیے، بہنا چاہیے. مردار حرام، خون حرام ہے، مردار بھی حرام ہے. اور اس کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز مشہور ہو وہ بھی حرام ہے. ہمارے یہاں امام جعفر کے کنڈے اور پیر کے نام پر جو بھی چیز بانٹی جاتی ہے، یا جو بھی چیز آستانوں پر جا کر بزرگوں کے نام پر ذبح کی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پر، وہ سب حرام ہے. اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کے نام پر لے کر جو بھی چیز ذبح کی جائے اللہ کے لیے وہ تو کھانا جائز ہے. لیکن کسی بھی چیز پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لے لیں، فلاں بزرگ کے لیے، فلاں پیر فقیر کے لیے، یا امام جعفر کے لیے. ہاں جو ہمارے رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو جائیں، ان کے لیے، ہم والدین ہو جائیں، رشتہ دار ہو جائیں، ان کی نسبت سے قربانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا جائز ہے. لیکن کسی بھی فوت شدہ پیر فقیر اولیاء، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر جا کر ذبح کرنا یہ شرک ہے. تو سنت سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مالی قربانی، مالی صدقہ کر سکتے ہیں. ہاں فمن استر غیر باغ، ہاں جو مجبور ہو غیر باغ، نہ وہ رغبت کرنے والا ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نا 2 غلط چیز، حرام چیز بھی ملائی ہوئی ہے، لیکن انسان کہتا ہے اب یہی دوائی کھانی ہے. بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان بچانے کے لیے نیت یہ نہ ہو کہ بس لگا دو، رغبت نہ کرنے والا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ حد سے بڑھنے والا ہو. مجبوری میں جان جا رہی ہو پھر حرام کا لقمہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن صرف جان بچانے کے لیے پھر اتنا کھا سکتے ہیں جس سے زندہ رہ جائیں. اللہ نے سخت اصول میں جان بچانے کے لیے تھوڑی سی نرمی کر دی. کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، دشمن کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرام چیز دے رہا ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا لقمہ کھا لیں. مزے لے کر نہ کھائیں کہ بڑا مزے کا ہے، رغبت نہ کرنے والا ہو، نہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو، زندگی بچانے کا کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نرمی کر دی. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو لوگ چھپا دیتے ہیں، یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی اور اس کام کے بدلے تھوڑا سا فائدہ دنیاوی لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. حرام مال لینا کتنا، یعنی اس پارے کے اندر حرام مال کے اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے. رشوت لینا کتنا آج رشوت عام ہے نا، میٹر لگوانا ہے، کوئی بھی کام کروانا ہے
ان کی جاب، ان کی سرکاری نوکروں کی پیسے الگ ہیں، کہتے ہیں اوپر کی کمائی ہے نا، چائے پانی، اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیں، کام تو فوراً ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ علماؤں کا غلط فتوے دینا، پلکنگ جائز ہے، آپ کروا لیں، میاں کے سامنے، میاں کو خوبصورت دکھانے کے لیے، میاں کے سامنے تھوڑی بیٹھے رہنا ہے، اس کے سامنے تو بند سور کے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، غلط فتوے دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی عورت پلکنگ کر کے صرف اپنے میاں کے سامنے بیٹھی رہے گی؟ نہیں، وہ بند سور کے سب سے پہلے تو دوسروں کے سامنے، دیور ہے گھر میں، جیٹ ہے، غیر مرد ہیں، ان سب کے سامنے پہلے آئے گی۔ تو کوئی بھی غلط فتوے دینا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی اپنی عزت بنانے کے لیے یا تھوڑا سا دنیاوی فائدہ لینے کے لیے کہ بھئی کبھی کبھار یہ کھانا بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر سے جو ہے نا عید کی راشن آ جاتا ہے، یا ہمیں کپڑوں کا ہمارا انتظام کر دیتے ہیں، لہذا اب کچھ کہہ نہیں سکتے لحاظ میں نا، تو دین کی بات کرنے والوں کو کبھی دنیاوی چیزیں لینی نہیں چاہیے، تاکہ وہ پریشر میں آئے نا، حق بات وہ کھل کے کرے۔ انسان پریشر میں آ جاتا ہے۔ ویسے تحفے تحائف دینا جائز ہے، لیکن اگر ہمارے علماء، ہمارے واعظین اگر دنیاوی چیزوں سے بچ جائیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ برکت دے گا، آپ کو عزت ملے گی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لیکن اللہ کے احکام کو دنیاوی تھوڑوں سے فائدے کے لیے بیچے نہیں، ہے نا۔ وہ تو بجلی کا بل دے دیتے ہیں ہمارا، تو ہم اب ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے ہیں، ان کے لحاظ میں اب ہم کیسے بات کریں؟ آپ نہ پریشر میں آئیں، نہ دنیاوی فائدہ لیں، لیکن حق بات اللہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ اللہ نے نازل کر دی کتاب اس بات کو چھپاتے ہیں دنیاوی تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یقین مانیے مدارس کے لوگ، مسجد کا بل بعد میں جا رہا ہوتا ہے، پہلے وہ اپنے گھر کا بل دیتے ہیں، جو لوگوں نے صدقات و خیرات کے پیسے دیے ہوتے ہیں انہی میں سے۔ بڑا سخت امتحان ہے، اللہ ہم سب کو اس امتحان سے بچائے رکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ ان سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ اللہ نے تو ہمیں ہدایت دی تھی، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اللہ کے مغفرت کے مستحق ہو جائیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ دنیاوی فائدے۔ اس عالم نے کہہ دیا یہ بات تو لہذا جائز ہے۔ میں کہتی ہوں جو عالم ایک نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے، وہ جتنی فضول رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہ میں نہیں پڑھا سکتا، میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، لوگ سدھر جائیں۔ اس کا بھی لوگوں نے حل نکال لیا، نکاح مسجد میں پڑھا لیتے ہیں، وہ مسجد میں ہم نے وہ ایک الگ ہم نے فنکشن بھی بنا لیا، وہ ہم نے مولوی کا منہ بند کرنے کے لیے وہ ہم نے فنکشن جو ہے نا وہ مسجد میں رکھ دیا۔ اب وہ بھی ایک عجیب ایک تماشا بن گیا، یقین مانیے گرینڈ ماسک میں جائیں، ہے نا، دلہن دلہا بنے سورے کھلم کھلا سب کے سامنے، یعنی اتنے ہم پر فتنے ٹوٹ رہے ہیں، اتنے کو فتنے ٹوٹ رہے، بچہ تک کھڑے ہو کر دیکھتے اور امپریس ہوتا ہے کہ دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور وہ یہ خواب سجانے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی اپنی شادی کریں گے۔ کتنے آزمائش میں گرتے جا رہے ہیں، ایسے یعنی نیکی اور گناہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، وہ گناہ اتنے خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہیں، اور مختلف پوز سب کے سامنے۔ سب سے بڑی بات ہمیں ڈر ہی نہیں آتا، یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کرنی تھی، ہم نے گناہوں سے بچنا تھا، دیدہ دلیری کے ساتھ سب کے سامنے ہم گناہ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر وہ موویاں بنا رہے ہیں، اور صرف ایک لکھنے کی حد تک ہے کہ یہاں پر فوٹوگرافی منع ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی بکے ہوئے، ایک نکاح کے ان کو 20,000 مل جاتے ہیں۔ کوئی ایک وقت میں ایک نکاح نہیں ہو رہا ہوتا، ظہر کے بعد 10 نکاح ہیں، عصر کے بعد اتنے نکاح ہیں، ابھی ایک نکاح سے فارغ ہوتے ہی ہیں، اور وہ جو کرسیاں رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس کو دیکھے کس عورت کو چھوڑے۔ یقین مانی وہ بھی ایسے پاگل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، یعنی ایسے یہ فتنے ہم پر آتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فنکشن جو ہے وہ الگ، یعنی دین کو ہم بدنام کرتے ہیں، ہم نے دین نیکی اور گناہ کو مکس کر دیا، اور اللہ سے ہم ڈرتے بھی نہیں، بند سور کے ہم مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے اور بڑی نیکی سمجھ رہے ہیں، نکاح مسجد میں ہے، بھئی مسجد کے پھر آداب کا تو خیال رکھیں۔ وہ پیریڈز والی خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں،
مسجد کے کسی ادب کا خیال نہیں ہے. وہ ایک سائڈ پہ بند سور کے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ اتنے ایسے مہنگے کپڑے دوپٹے کندھوں پر رکھے ہوئے, نماز بھی نہیں پڑھتی, وہ ایک سائڈ پر بیٹھی ہوتی ہیں. کوئی بوڑھیاں آگے آ کر نماز پڑھ لیتی ہیں, لیکن ہم نے نکاح مسجد میں رکھا ہوا ہے برکت کے لیے. اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے. ہم سب نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے, ایسے اللہ گناہوں سے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بچائے. بچنا ہے ان سب گناہوں سے, ہے نا. جی, وہ کہتے ہیں کہ عمرہ بھی ایک فیشن بن گیا, عمرہ بھی ایک فیشن بن گیا. اچھا جی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. ہدایت ملنی تھی ہمیں مسجد سے, نماز ہم نے پڑھنی تھی یہاں پر, ہم نے آ کر یہاں پر اپنے آپ کو گمراہی کے کاموں میں لگا دیا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اذان ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم نے تو بخشش مانگنی تھی اللہ سے عذاب کے بدلے. فما اصبرہم علی النار, جہنم کے آگ پر کتنا صبر کریں گے یہ, ہے نا. ذرا سا پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو تو فوراً دوائیاں پھانکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں. لہذا سوچو دنیاوی فائدے کے لیے ہدایت کو نہ چھوڑو, ورنہ سزا کو سوچ لو, سزا کتنی سخت ہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب, یہ اس لیے کہ اللہ نے اتاری ہے کتاب. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی, لیکن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا اپنی ضد کی وجہ سے, اور پھر یہ دور چلے گئے ہدایت سے. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. بات شروع ہوئی تھی کہ تحویل قبلہ سے, قبلے کی تبدیلی سے. وہی بات اللہ تعالیٰ درمیان میں تذکرے کر کے کہ دیکھو تم اس طرح گمراہی خرید رہے ہو, دیکھو تم اس طرح ہدایت نہیں لے رہے, اور تم اس بحث میں پڑے ہوئے کہ بھئی قبلہ کیوں تبدیل کر لیا, تم تو اتنے نیک تھے, تم تو آخری نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہی کلیئر کر دی. اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم, نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, ہے نا. اس پہ جو اتنی باتیں بنا رہے ہو کہ بھئی اب بیت المقدس کو چھوڑ کر, وہ بھی تو قبلہ تھا, اب بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کر لیا. اللہ کہہ رہے ہیں نیکی یہ نہیں کہ کسی بھی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو, بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے, اور روز قیامت پر ایمان لائے, اور فرشتوں پر, اور کتابوں پر, اور نبیوں پر ایمان لائے. یعنی پہلا نیکی کا ستون اللہ نے بتایا اللہ پر ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد اس کے فرشتے, انبیاء, قیامت کے دن پر, ان پر ایمان لانا ہے. اور پھر اس کے بعد وآت المال علی حبہ, اپنے مال کو جس سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے اس کو بندوں پر خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پر, یتیموں, مسکینوں, مسافروں پر, سوال کرنے والوں پر, اور غلامی سے نجات دلانے والوں پر. یہ مال خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی نیکیاں کرو, رشتہ داروں پر, والدین پر, مسافروں پر, مسکینوں پر, ان پر بھی مال خرچ کرو, یہ بھی نیکیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد عملی کردار میں نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کر لیں تو جتنے مرضی مشکل ہو وہ عہد کو پورا کرتے ہیں, اور بدحالی, مصیبت اور جنگ کے دوران بھی وہ صبر کرتے ہیں. یعنی مرضی کے خلاف بھی حالات ہوں تو صبر کرنا یہ بھی نیکی ہے. یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. نیکی کا معیار بتا دیا کہ یہ نیکیاں ہیں, صرف یہ نہیں کہ تم قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو گئے ہو تو یہ بڑی نیکی ہے. اللہ نے بتا دیا اور بھی نیکیاں ہیں. اس کے بعد نیکی کی تفصیل بتانے کے بعد ایک اور نیکی کی قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, اے ایمان والو قتل کے معاملے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد, اور غلام کے بدلے غلام, اور عورت کے بدلے عورت. پھر جو بھی قاتل کو اس کا بھائی قصاص معاف کر دے, معروف طریقے سے معاف ہونا چاہیے, اور قاتل دیت احسان سمجھتے ہوئے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت ہے اور رحمت بھی ہے. اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بنی اسرائیل کی شریعت میں قصاص تھا, دیت نہیں تھی. قصاص یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر کسی نے آزاد آدمی کو مارا ہے تو اس کے بدلے آزاد آدمی کو قتل کیا جائے, ٹھیک ہے نا. عورت کو کیا ہے تو عورت کے بدلے عورت, غلام کے بدلے غلام. یہ ان میں برائی یہ تھی کہ اگر کسی غلام نے کسی بڑے آدمی کو قتل کیا تو وہ غلام کے سارے خاندان کو بدلہ لینے کے لیے قتل کر دیتے تھے. اور اگر کسی بڑی ہستی نے قتل کیا, جو کہ آج بھی یہ برائیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اونچے عہدے والے ہیں وہ تو ان کے بچے بھی, اور پھر وہ خود بھی بچ جاتے ہیں, اور نچلا طبقہ وہ کئی سال تک جیلوں میں پڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے ان کا جرم تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی بڑا قتل ہو جاتا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، بھئی اس سے ہم بدلہ نہیں لیتے۔ تو ایک دفعہ ایک فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی، حضرت اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ تو اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹے۔ جب انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسامہ نے جو آپ کے منہ بولے بیٹا تھے، آ کر بات کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا پہلے قومی اسی لیے ہلاک ہوئی، جب کوئی غریب کوئی غلطی کرتا تھا تو اسے تو ہلاک کرتے تھے، اور جب کوئی امیر کرتا تھا تو اسے ہلاک نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آج بھی یہ برائیاں ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نیکیاں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی نیکی ہے، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر کوئی قاتل، کسی نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس مقتول کو قتل کیا ہے اس کو معاف کر دو، من اخیہ شیء، وہ تو بھی تمہارا بھائی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی اس لیے کہ ایک قتل کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جاؤ، بعض دفعہ غلطی سے بھی قتل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتل کرنے کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جاؤ، کہ اب تو ضرور بدلہ لینا ہے، تمہارا ایمان کا بھی تو رشتہ ہے، حسن سلوک سے معاملہ کرو، صلہ رحمی کرو، معاف کر دو، دوسرے کے جرائم کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ نے قاتل کو کہا تمہارا بھائی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، معروف طریقے سے دیت دے دو۔ دیت یہ ہوتی ہے کہ خون بہا، یعنی کوئی بھی مال دے دینا، کوئی بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے دینا، ٹھیک ہے، مقتول کے وارثوں کو۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ تم بھی دے دو، دیت دے دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاتباع بالمعروف، دستور کے مطابق، کچھ اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کیا، عقل و شعور سے کام لو کہ تمہیں اللہ نے بہت دیا ہوا ہے اور ان کا تو کمانے والا یہی ایک ہی تھا، تو پھر عقل و شعور سے کام لو، دل بڑا کرو، پھر تم ان کو اتنا دے دو کہ ان کی زندگی کے معاملات بہتر طریقے سے چل سکیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ اللہ نے نرمی تمہارے اوپر کر دی، یہ اس کی طرف سے رحمت ہے، لیکن جو اس سے حد سے بڑھے گا، زیادتی کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی چاہے معاف بھی کر دیں اور دیت بھی نہ دیں، اللہ کہہ رہے جو یہ زیادتی کرے گا اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی قصاص میں زندگی اس لیے ہے تاکہ قاتل الرٹ ہو جائے، کسی کو پھر قتل نہ کرے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کا کہا۔ تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ دے تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر دے، یہ متقین پر واجب ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا تو بیوی اور اولاد وہ قبضے میں کر لیتے تھے، چاہے بڑا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی بڑا بھائی ہوتا تھا، وہ جو عورت ہوتی تھی اس کو بھی اور مال کو بھی وہ سارا کا سارا اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس میں حکم کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا جب بھی تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال و دولت چھوڑے تو وہ مناسب طریقے سے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں مناسب طریقے سے وصیت کر دے۔ جبکہ اللہ نے تو بتا دیا والدین کا کتنا حصہ ہے، اولاد کا کتنا حصہ ہے، میاں بیوی کا کتنا حصہ ہے، یہ ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ ہم آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اچھا، وصیت اگر کرنی ہے تو 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، پہلے زندگی میں ہی وصیت کر سکتے ہیں۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے اسے تبدیل کیا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان وصیت کر گیا اور اس وصیت میں سب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑا کہے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی کروں گا، اس کو اتنا دوں گا، اور وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہوئی، لہٰذا اس کو میں نے کچھ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دے اس کا گناہ انہی پر ہی ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانفن طرفداری کا او اسمن یا گناہ کا اندیشہ ہو فاصلح بینہم، پھر تو وارثوں میں صلح کروا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
غلط وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے وصیت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو پھر اس وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں انصاف اور امن قائم رہے۔ اس وجہ سے پھر وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط وصیت کر بھی رہا ہو تو اس کی ہم رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، وہ کہنے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا پیالہ ہے، آپ گواہ رہے کہ یہ پیالہ میں نے اپنے فلاں بچے کو دیا۔ آپ نے پوچھا تم نے اور بچے کو دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں پھر غلط وصیت پر میں گواہ نہیں بنتا۔ تو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مساجد، مدارس میں دے دیں، بس 1/3 کا۔ باقی وہ وارثوں کا مال ہے، اور بچوں کا، خاوند کا، والدین کا، رشتہ داروں کا، وہ شریعت میں سب کا اللہ تعالیٰ نے حصے بتا دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام بات کی تھی کہ تم رشتہ داروں کو اور والدین کو جتنا تمہارا دل چاہے وصیت کر دو، لیکن سورۃ نساء میں اللہ نے سب کے حصے بتا دیے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یہاں بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنے، ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔